بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد عظیم A.Dot نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ننھا عمار آباد فاروق اپنے والد کی ایک جھلک دیکھنے کی بھیک مانگتے مانگتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہر درد دل رکھنے والے کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا اپنا لخت جگر اس سے بچھڑ گیا۔ عمار فاروق شہید ہو کر زندہ و جاوید ہو گیا۔ عمار کی اس دردناک موت کا ذمہ دار کون ہے، وہ اللہ کریم کے حضور پیش ہو کر بتا چکا ہوگا۔ عمار کی جدائی کا دکھ اتنا شدید کہ شاید مدتوں یہ بھولا نہ جا سکے۔ لاہور کے شہریوں نے اس دکھ کو اور بھی شدت سے محسوس کیا ہے۔ میرا یہ آج کا پروگرام شہر لاہور کے باسیوں کے انہی احساسات پر مبنی ہے۔ وہ ننھے عمار کی جدائی پر کیا کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل A.Dot نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اتنے دکھ اور شرم کی بات ہے، ایک بچہ بلکتا رہا، اپنے باپ کو پکارتا رہا اور صدا یہی کرتا رہا کہ ایک دفعہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے وہ مرنے سے پہلے۔ تو وہ بچہ بلکتا رہا اور ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھا۔ ذہنی توازن کھو جانے کے بعد وہ پھر بھی اپنے ذہنی توازن نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی شخص کو پکارتا رہا، اپنے باپ کو، اور انہوں نے اس کے باپ کو بلا وجہ جو قید میں رکھ کر اس چیز کا ثبوت دیا کہ ہم ظالم ہیں اور یہ ظلم ہم کرتے رہیں گے، بے شک ایک بگارے، دو بگارے، بچے بگارے، جو کچھ بھی ہو جائے، بے شک جتنا مرضی آپ دباؤ ڈال دیں یا بول دیں، ہمیں اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اور وہ بچہ اپنی بلکتے بلکتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کھو گیا۔ اب اس چیز کی شرم انہیں نہیں آ رہی تو وہ آگے جا کر خدا کے سامنے جب ان کی یہ شکایت لگائے کہ یا اللہ وہاں پہ اتنا گندا نظام بن چکا ہے، اپنا عذاب نازل کر کے، کیونکہ پوری دنیا ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ مافیا جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں رہی۔ میں تمہارے پاس اس بات کا میسیج لے کر آیا ہوں، یا اللہ ان کو سزا دے۔ اور میں تو میری فیملی جو ہے، میری فیملی، اس کی بچے کی جو فیملی ہے، خاص طور پہ پیچھے جو ان کی زندگی جو گزرے گی، ایک اجیرن لائف جو گزرے گی، مشکل زندگی جو گزرے گی، وہ تو ان کو لمحہ لمحہ یہی ایک عذاب کی صدا رہے گی۔ ان کا ایک ایک قدم، ان کا چلنا بیٹھنا ایک ان کے لیے عذاب کی صدا رہے گی۔ اور بچہ خاص طور پہ جو اللہ کے سامنے ایک شکایت لگائے گا، ان ظالموں کو اس قہر سے بھی ڈر نہیں ہے۔ میاں آباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق معصوم بچہ تھا جو اپنے باپ کی جدائی میں ایسا بیمار ہوا کہ خالق حقیقی سے جان گیا۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے باپ نے کیا کیا۔ اس کے باپ نے جو کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس معصوم کا اس سارے واقعات سے یا سارے جرم سے کوئی تعلق دور دور سے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی جدائی میں بیمار ہوا اور اس کے ذمہ داری جو ہے وہ بھی انہی حقائق کے اوپر جاتی ہے جو اس وقت رونما ہوئے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس معصوم بچے کو بچانے کے لیے کسی نے بھی کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ عمار فاروق بچہ ہے، اللہ پاک جو ہے نا، بچے تو ہوتے ہی فرشتے ہیں۔ جو بچہ سیم کے اللہ پاک کے پاس چلا گیا اور یہ حکمرانوں اور متعلقہ جو افسران ہیں انہوں نے ترس نہیں کھایا، باپ سے ملنے نہیں دیا بیٹے کو، تو یہ اس کے بارے میں ہم اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں۔ کم و کم اخلاقیات کی بھی بات دنیا میں ہوتی ہے۔ بچہ کون سا ملزم تھا یا بچے نے کون سا کوئی اتنی بڑی زیادتی کی ہوئی تھی تو باپ کو جو ہے نا بیٹے کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا، تو وہ سہم کے اللہ پاک کے پاس چلا گیا۔ تو بس یہ اس کے خاندان کے لیے تو صبر کی ہی اللہ پاک کے ضرور گزارش کر سکتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کو اخلاقیات پر بھی اللہ پاک درس دے، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ افسران کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ جو نیچے افسران ہیں ان کو اخلاقیات کا بھی درس دیں۔ یہ تو بات ہی جینون سی سیدھی تھی، باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا، لیکن یہ ظلم ہی ہے۔ بس احتیام ہم کھڑک سکتے ہیں، باقی جیسے ہمارے معاملے معاشرے میں جو چل رہا ہے، صبر شکر۔ اصل میں جو عمار فاروق کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ریاست جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہوئے، اس کی موت ہوئی، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں ان کو قرار با کے سزا دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور
तहकीकात भी हों कि उसकी मौत की वजूहात क्या हैं। हमें इस बारे का अफसोस है कि जो हमारा बच्चा फौत हुआ है वो गलत हुआ है, मगर होना नहीं चाहिए था। बाकी अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे और उस बच्चे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हादसा हुआ ये अम्मार फारूक के साथ, इसके लिए बस ताज़ियत ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस बाकी जो अल्लाह को मंजूर है होता वही है। पहले ही पैरालाइज था, उसके ऊपर सियासत करनी ये तो गलत बात है ना। हाँ, सियासत करने के लिए बहुत थोड़े मौके, 50 इशू हैं पाकिस्तान की अवाम के, उन पे सियासत करें। बिजली पे बोल नहीं रहे कि महंगी हो गई है, महंगाई पे बोल नहीं रहे। सर अफसोस है मुझे इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि एक बाप को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया, और इस बच्चे का बहुत बहुत हमें अफसोस है। और अल्लाह से अपील करते हैं कि अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। बाप की हैसियत से देखें ऐसे बच्चे की मौत जो है इंतहाई अफसोसनाक होती है, और ख़ास तौर पर एक बाप और माँ के लिए बर्दाश्त करना बच्चे की हादसात की मौत, देखिए एक फितरती मौत होती है, उसको तो वक्त के साथ साथ आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हादसात की मौत को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और इसकी मौत भी इन हालात में हुई जैसे कि हालात थे, बड़े मुश्किल हालात हैं, और इन हालात के अंदर इसकी मौत इंतहाई अफसोसनाक है। और दुआ यही है कि ये किसी के साथ नहीं ना हो, ख़ास तौर पे वो माँ बाप जिनके साथ ये हुआ है वो किस कर्ब से गुजरे होंगे, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए इसको सोचना। देखें जी, जो बच्चे होते हैं वो बेशक अपने हो चाहे दुश्मन के हों, उनका दुख सबको साझा होता है। अब बात रही है अम्मार फारूक की, तो वो तबई मौत मरा है, उसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। हर बंदे के एक सांस लिखे हुए हैं, उसने इतने सांस ही लेने होते हैं। अब इस वाक़े को बना के आप हाइप क्रिएट करें अपनी, ठीक है, अपना पॉलिटिकल स्कोर आप अप करें, ये बात हमारे, ये हमारी बात बिल्कुल समझ से बालातर है। आप एक मामले को उठाते हैं, डेली बेसिस पे आप हॉस्पिटल में चेक करें कितने बच्चे फौत होते हैं, ठीक है। ये एक अमीर घर का बच्चा था, ठीक, इसका इलाज भी प्रॉपर हुआ है, ये नहीं कि इसका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है, इसका इलाज भी प्रॉपर हुआ है, सब मामलात हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आपके बच्चे बीमार हैं तो आप लॉ एंड आर्डर अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें इस बात पे बड़ा गौर व खोज करना चाहिए। अपनी जो मेरी सोसाइटी है ख़ास करके मैं उससे ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आप लॉ एंड आर्डर की बात करें, ठीक है। ये ना आप पॉलिटिकल स्कोरिंग में ना आए, ना आप इस्तेमाल हों और ना खुद इस्तेमाल हों किसी के आगे, ना खुद इस्तेमाल करें किसको, जिसका दुख हुआ है हमें बड़ा। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने अवाम से अम्मार फारूक के बारे में राय हासिल की। उम्मीद है मेरा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान जाहिद अजीम एडा न्यूज़ से इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।